اپوزیشن لیڈر بننے کی ہے، اسی لیے آپ نظر آتے ہیں یہ ان سماعتوں پہ؟ بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد. سب سے پہلے تو آج کی کیس پہ ایک بات کر کے پھر آپ کے سوال کی طرف. خان صاحب کا کیس پھر لگا ہوا ہے. میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ کو اس کا احساس ہوگا، محترم چیف جسٹس صاحب کو بھی، کہ ملک کی سب سے بڑی عدالت ہے. بے شک 26ویں آئینی ترمیم ہو چکی ہے، لیکن ہم پھر بھی اگر ہم یہاں آتے ہیں اس عمارت میں، اس کا مطلب ہے کہ ہمیں آج بھی اپنی سپریم کورٹ پہ اعتماد ہے، اس لیے آ رہے ہیں. اب میں سمجھتا ہوں وقت آ گیا ہے کہ انصاف ہو اور عمران خان صاحب کی رہائی ہو. بغیر کسی گناہ کے عمران خان صاحب اور بشرا بی بی اور ان کے ساتھ شاہ محمود قریشی اور دیگر اسیران 2 سال سے جیلوں میں کس گناہ میں پڑے ہوئے ہیں؟ کیا ان کو کوئی سزا دی گئی ہے؟ کیا جرم کیا ہے؟ تو ان کی آج ہم توقع رکھتے ہیں کہ بیلیں ہوں، خان صاحب کی بیلیں ہوں. اور پھر ہائی کورٹ میں خان صاحب کا القادر کا جو سزا معطلی کا کیس ہے وہ بھی لگے. تقریباً 2 مہینے میرے خیال میں ہونے کو آئیں گے، اس میں کوئی پروسیڈنگ نہیں ہو رہی. تو توقع ہے کہ خان صاحب رہا ہوں. اور میں تو ہمیشہ ایک بات کرتا ہوں کہ کیسز سیاسی ہیں، جوڈیشل نہیں ہے، انصاف پہ مبنی کیسز نہیں ہے. اس کا حل بھی سیاسی ہے، اور حل یہ ہے کہ یہ کیسز فی الفور ختم کیے جائیں اور ملک کے اور قوم کے اور امت مسلمہ کے لیڈر عمران خان صاحب کو باہر لے کے آئیں اور ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کی جائے اور یہ فیصلہ کیا جائے اس ملک کو چلانا بھائی کیسے، آئین پہ چلانا ہے یا کسی کی من مرضی پہ چلانا ہے. من مرضی پہ تو 75 سال سے چلا، کیا ملک چلا؟ نہیں چلا. تو ایک تو یہ بات. دوسرا، جہاں تک آپ کا اپوزیشن لیڈر وغیرہ کی بات ہے، اس کی کل تو پولیٹیکل کمیٹی کی میٹنگ ہوئی، مجھے کوئی خاص بات کا موقع نہیں مل سکا. اصل میں تو کل ڈسکشن اس پہ ہونی تھی کہ ہم بائی الیکشنز کی طرف جائیں گے یا نہیں. خان صاحب نے پولیٹیکل کمیٹی کو اختیار دیا ہے کہ بائی الیکشنز کی طرف جایا جائے یا نہ جایا جائے، یہ فیصلہ پولیٹیکل کمیٹی کرے. پولیٹیکل کمیٹی میں جو رائے آئی ہے اس کا اجمالی آپ کو بتا دیتا ہوں کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ اختیار ان لوگوں کو دیا جائے جنہوں نے قربانی دی ہے. کیا وہ الیکشن لڑنا چاہتے ہیں یا وہ سیٹ کو وہاں خالی چھوڑنا چاہتے ہیں؟ خان صاحب نے اختیار دے دیا. اب اگر عمر ایوب صاحب جن کو 10 سال کی سزا سنائی گئی ہے، یا شبلی فراز صاحب یا زرتاج الوزیر صاحبہ یا چٹھا صاحب یا ان کے ساتھ بہت سے لوگ ہیں، صاحبزادہ حامد رائے صاحب، اگر وہ اپنے حلقے سے الیکشن لڑوانا چاہتے ہیں، یہ اختیار ان کا ہے، ان کو قربانی دیے بیٹھے ہیں. یا وہ کہتے ہیں نہیں اس حلقے میں فی الحال نہ لڑیں، میرے خیال میں پارٹی اس کو آنر کرے گی اور آنر کرنا بھی چاہیے. جہاں تک اپوزیشن لیڈر کا تعلق ہے، اس پہ خان صاحب کا جو حکم ہے، جو فیصلہ ہے، وہ آخری ہے، اس پہ عمل درآمد کروایا جائے گا. البتہ صرف یہ تجویز اور یہ گفتگو کل ہوئی ہے، عمر ایوب صاحب نے گفتگو کی، شبلی صاحب نے، سب نے، کہ جب تک یہ فیصلہ نہ آ جائے کہ عمر ایوب صاحب کا یا شبلی فراز صاحب کا، احمد خان بچر صاحب کے کیسوں کا کیا فیصلہ ہوگا، تب تک اپوزیشن لیڈر پہ پیش رفت نہ ہو. اور اگر فیصلہ ان کے حق میں آتا ہے تو وہ اپنی سیٹوں پہ واپس آئیں، جو ان کا حق بنتا ہے، اور اگر وہ واپس نہیں آتے تو اس کے بعد جو بھی فیصلہ خان صاحب کا ہوگا اس پہ عمل درآمد کیا جائے. میرا تو یہ ریکارڈ ہے کہ میں جتنے سال میرے پی ٹی آئی میں ہو گئے ہیں، سوائے ایک عہدے کے جو مردان میں ڈسٹرکٹ کا میں پریزیڈنٹ بنا تھا کارکنوں کے ووٹ سے، میں تو کوئی عہدہ آج تک نہیں لیا. میں تو بغیر عہدے کے لڑ رہا ہوں، نمبر 1. نمبر 2، جہاں تک اڈیالہ کا تعلق ہے، یہ آن ریکارڈ ہے کہ تمام ایم این ایز میں سے جو پارلیمنٹیرین ہیں سب سے زیادہ میں ہی گیا ہوں، اور وہاں پولیس سے بھی مڈ بھیڑ ہوئی ہے، اور کئی بار انہوں نے اب تو اڈیالہ کی گیٹ کے اندر جانے تک نہیں دیتے بلکہ راستے میں روک لیتے ہیں. جہاں تک 5 اگست کا میرے خیال میں شیرائی صاحب اس طرف اشارہ آپ کر رہے ہیں، 5 اگست کو پارٹی کی طرف سے سلمان اختر راجہ صاحب کی ڈائریکشن تھی کہ ایم این ایز جو ہیں وہ پارلیمنٹ ہاؤس پہنچیں اور سب نے جو ہے اس میں احتجاج کرنا ہے پارلیمنٹ کے فلور پہ بھی اور اڈیالہ جا کے بھی. ہوا یہ کہ پارلیمنٹ کے فلور پہ تو کشمیر کے لیے اور خان صاحب کے لیے بات ہوئی، لیکن جب ہم سب اکٹھے نکلنے لگے تو دروازے بند کر دیے گئے. نہ صرف اس دن بند کیے گئے بلکہ اگلے دن پھر بند کیے گئے، اور ہم نے پھر یہ بات کی کہ ہم مقبوضہ کشمیر کو رو رہے ہیں، یہاں تو پارلیمنٹ کو ہی مقبوضہ پارلیمنٹ بنا دیا ان لوگوں نے. دروازے کھول دیے گئے تھے، ڈی آئی جی سے کیا گارنٹی؟ چور دروازوں سے نہ آتے ہیں شیرازی صاحب، نہ چور دروازوں سے جاتے ہیں. ہمارا حق ہے، یہ پارلیمنٹ قوم کی امانت ہے. ہم مین دروازے سے آنے اور جانے والے لوگ ہیں، اور ہم نے اکٹھے نکلنا تھا، اکٹھے وہاں پہنچنا تھا. لیکن کچھ رہنماؤں کی جو ملاقاتیں ہوتی ہیں، کیا وہ چور دروازے سے جاتے ہیں عمران خان سے ملنے کے لیے؟ کہاں؟ اڈیالہ کی بات کر رہا ہوں. نہیں، وہاں تو ایک ہی دروازہ ہے جو بڑا کم کھلتا ہے. مجھ پہ تو 9 مہینے سے بند ہے، لیکن وہ خاص لوگوں کے لیے کھلتا ہے. بہت زیادہ ناراض ہے اوپر طاقتور، خاص لوگوں کے لیے کھلتا ہے، کیا وجہ ہے؟ نہیں، کچھ ہمارے لوگ مل بھی آتے ہیں، میں سمجھتا ہوں. دیکھیں، میں اس سوچ کا حامل ہوں، میری ایک منٹ، دیکھیں میں اس سوچ کا حامل ہوں کہ اگر ہماری تحریک انصاف میں سے کوئی ایک بھی بندہ گیا ہے اس پہ انگلی نہ اٹھائیں، وہ بھی ہمارا بھائی ہے. کوئی تو جا رہا ہے.
जैसे अभी अली बुखारी अली बुखारी साहब तशरीफ़ ले गए, कुछ दिन पहले कुछ हमारे और वकला तशरीफ़ ले गए थे, चाहे उनकी सिस्टर्स जाती हैं, हमारे की लीडरशिप जाती है। मैं कहता हूँ जिसको भी मौका मिलता है उस पर उंगली ना उठाएं, बल्कि उसको सपोर्ट करें, ताकि कम से कम खान साहब से हमारा रब्ता बहाल हो। क्योंकि अली भाई से, बुखारी साहब से मेरी परसों टेलीफोन पे बात हुई जब वो मुलाकात करके आए। मैं सिर्फ इसलिए कॉल की, मैं 9 महीने से नहीं मिल पाया खान साहब से, मैं पूछना चाह रहा था कि सेहत कैसी है। उन्होंने मुझे बताया, और शायद ये बात वो कर चुके हैं तो इसलिए मुझे करना जो है वो मुनासिब है। उन्होंने कहा कि सेहत उनकी ठीक लग रही है, माशाल्लाह फिट हैं, हौसले में हैं। लेकिन खान साहब ने ये बताया है कि उनका कुछ 4 हफ्तों से, मतलब तकरीबन महीना हो गया है, अखबार, टीवी वगैरह सारा कुछ बंद है। ये बहुत ज़्यादती है, ख़ासकर बुशरा बीबी के साथ, वो खातून है, उनके साथ जो हो रहा है। ये भी रिपोर्ट हुआ है कि उनका जो सेल है उसमें पानी आता रहा है, उनको करंट लगते रहे हैं। ये क्या है यार? फॉर्मर फर्स्ट लेडी तो छोड़ें, खातून है भाई, शीज़ खातून है, पर्दादार खातून है, ये क्या तरीका है? तो मैं ये कहूँगा कि जो भी हमारे लोग खान साहब से मिल पाते हैं, उनको क्रिटिसाइज़ करने के बजाय हमें उनको सपोर्ट करना चाहिए। सर, आप आर्मी चीफ से बातचीत या मुज़ाकरात करना चाहते थे, डीआईजी को स्पीकर ऑफिस में बुला के करते हैं, इतना डोन पाल। चिराई साहब, आप आज बड़े ख़तरनाक मूड में हैं और बड़े ख़तरनाक बाउंसर मार रहे हैं, लेकिन याद रखें कि अगर आप शोएब अख्तर हैं तो इधर भी जावेद नहीं आ रहा है। देखिए, कभी हमने ये नहीं कहा कि हम आर्मी चीफ साहब से कोई मुज़ाकरात कर रहे हैं। हम ये कहते हैं कि हमने मुक़्तदरा से भी बात करनी है और हमने सियासी क़यादत से भी, जिसके पास इख्तियार है। और इसलिए ये बात नहीं करनी जो मियाँ साहब कहते थे कि मुझे बिठाओ। नो, इमरान खान ये नहीं कहेंगे कि मुझे बिठाओ। इमरान खान ये कहेंगे किसी साइड पे हो जाओ, मुल्क नो आइन पे चलने दो। थैंक यू। अंधेरी रात खत्म होगी, तो लग रहा है ऐसे कि अंधेरी रात तवील होने वाली है या जल्द खत्म होने वाली है। वो इतने एक मकसद के लिए जिसके लिए बैठे हुए हैं, उसको अपने कौम पे यकीन है। इमरान खान को उनको कौम पे यकीन है। कल आप अडियाला में थे और उन्होंने कमिट किया था। एक मिनट रास्ता थैंक यू।